इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों को कोरोना से छुटकारा मिल रहा है और अब अल्लाह का करम है कि 92% कोरोना मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना का इन्फेक्शन रेट अब सिर्फ 2% रह गया है। 2,86,000 मरीजों में सब एक्टिव केसेस महज 17,000 रह गए हैं, यानी सिर्फ 6% केसेस बाकी हैं। इसी पस मंज़र में कोरोना पर काबू पाने के बाद लॉकडाउन ख़त्म हुए अब तकरीबन 3 दिन मुकम्मल हो गए हैं और अगर पूरे पाकिस्तान पर निगाह डालें तो 4.5 माह पहले वाला पाकिस्तान नज़र आ रहा है और ये सिर्फ अल्लाह ही का करम है। सुबह से ही चाय खाने, हलवा पूरी की दुकानें और इस किस्म की जो रौनकी की जगहें होती हैं उन पर बैठक लगना शुरू हो गई है। कराची के अलावा मुल्क भर में रात गए तक बाजार खुले हैं, रेस्टोरेंट्स और होटलों में गहमा गहमी है। न जाने क्यों कराची में पाबंदी बरकरार है। लोग सिनेमा हॉल्स, पिकनिक पॉइंट्स और तफरीही मकामात पर भी खूब जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन भरपूर अंदाज में शरीक है। लाहौर में दाता दरबार पर अकीदतमंद जोक दर जोक हाज़िरी दे रहे हैं। परसों 14 अगस्त और फिर हफ्ता और इतवार की छुट्टी की वजह से शहरियों की रौनक और तमाम बड़े शहरों की रौनकें बहाल हो रही हैं। मगर तशवीश की बात यह है इस वक्त ज़्यादातर जगहों पे लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, ज़रूरी मास्क नहीं पहन रहे और यकीनन ये एक अफसोस की बात है और ख़तरे की अलामत है, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कौम से वादा लिया था कि अब जब कि पाकिस्तान खोला जा रहा है पूरी कौम एहतियाती तदाबीर ज़रूर खातिर में लाए और उनको इस्तेमाल करे। लॉकडाउन तो 4 मंथ चला, हमको बोर ही कर दिया घर में। बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है, लेकिन अभी पूरी तरह बचा नहीं है। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि सारे पाकिस्तानी जब बाहर जाएं फेस मास्क जरूर पहन के जाएं। मैं आज सारे पाकिस्तानियों को चाह रहा हूं कि गौर से मेरी बात सुन लें। अगर हमने एहतियात ना की तो फिर हमारे केसेस ऊपर जा सकते हैं। बेएहतियाती से कहीं हम अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। हफ्ते को पाकिस्तान के सयाहती मुकामात खुलते ही लाखों अफराद ने मरी, गलियात का, नारायण सवात और गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मुकामात का रुख किया। सिर्फ मरी में 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ दाखिल हुई और इस वक्त तमाम सयाहती मकामात पर तकरीबन तमाम होटल्स, गेस्ट रूम में हाउसफुल की बोर्ड लग चुके हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अब पंजाब, केपी और बलूचिस्तान के अवाम हकीकी मायनों में 4.5 माह वाला पाकिस्तान इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। कराची में कुछ पाबंदियां बरकरार हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्या नज़र आ रहा है 4.5 माह वाला पाकिस्तान, हम आपको दिखाते हैं। हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं कराची, लाहौर और पेशावर में, और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान। बताइएगा असलम खान साहब, आप किस जगह पर हैं और किस हद तक आज 4 माह पहले वाला कराची जो है वो बहाल हो चुका है? हम देख रहे हैं कि रात को भी रौनकें काफ़ी नज़र आती हैं। खान साहब, बिल्कुल नजर आती हैं। 4.5 माह बाद वाली जो कराची की सूरत हाल थी वो भी उसी तरह नजर आती है। हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर की फूड स्ट्रीट पर और आप ये देख सकते हैं कि कितना ज्यादा रश है।
نہ صرف یہ کہ میرے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی جو بڑی تعداد میں موجود ہیں شہری جو کھانے پینے سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور اگر آپ کو میرے عقب میں ہم آپ کو دکھائیں تو یہاں پر بھی شہری بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو ہوٹل مالکان سے، لیکن وہ یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو حکومت نے وقت بہت کم رکھا ہے ڈائننگ کا، جو وقت رکھا ہے شہری تو اس وقت نکلتے ہیں کراچی میں کھانا کھانے کے لیے۔ کراچی میں تو یہ ایک روایت سی ہے کہ شہری 9 ساڑھے 9 بجے نکلتے ہیں گھروں سے کھانا کھانے کے لیے، اور رات 12 اور 1 بجے تک کھانے پینے کے جو ریسٹورنٹ ہیں یہاں پر رش ہوتا ہے۔ اور کامران خان صاحب، تقریباً سندھ بھر میں 45,000 چھوٹے بڑے ہوٹل، ریسٹورنٹس، چائے خانے اور کیفے ہیں، اور اگر ہم کراچی کی بات کریں تو ان کی تعداد لگ بھگ 30,000 کی ہے، اور اس سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی تعداد 17 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ تو اس 4.5-5 ماہ کے عرصے میں اگر ہم دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ جو کیفے، ریسٹورنٹ، چائے خانے، ہوٹل بند ہوئے تو اس سے لاکھوں لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوا۔ یہ جو شاپنگ سینٹرز ہیں ان کی رونقیں دن کی تو بحال ہو گئی ہیں، مگر ظاہر ہے کہ کراچی واحد شہر ہے سندھ میں، اور خاص طور پہ سندھ جہاں پر کہ کہا گیا ہے کہ 9 بجے تمام شاپنگز جو ہیں وہ بند کر دی جائیں، 8 بجے بلکہ 8 بجے کا ٹائم لگایا گیا ہے۔ بالکل خان صاحب، جس وقت تو آپ دیکھیں کراچی میں بہت سارے جو فیکٹری ایریاز ہیں یا جو دفاتر ہیں 6 بجے 5 بجے جب آف ہوتا ہے، لوگ گھروں کو پہنچتے ہی 6 ساڑھے 6 7 بجے پھر وہ نکلتے ہیں، چاہے وہ کھانا کھانے نکلیں یا بہت سے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے نکلیں۔ تو دن میں تو بہت ساری شاپنگ ہو جاتی ہے، لیکن رات میں جو شاپنگ ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے۔ اور جو ہوٹل مالکان سے ہماری بات ہوئی، اگر ہم بات کریں کہ بورڈ بیسن میں ہوٹل مالکان ہوں، بنس روڈ پر ہو، حسین آباد میں ہو، گلستان جوہر میں ہو، کراچی کی جو مختلف فوڈ اسٹریٹس ہیں اس کے جو ریسٹورنٹ مالکان ہیں وہ بھی، اور جو شاپنگ مال کے جو مالکان ہیں، جو آنرز ہیں، وہ بھی یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ حکومت کو ایک وقت بڑھانا چاہیے۔ 4.5-5 ماہ کا جو عرصہ رہا اس میں پابندی کر لی گئی، لیکن ایک بات بھی پھر بھی جس پہ آپ نے نشاندہی کی خان صاحب، کہ جو لوگ ہیں وہ بھی احتیاط نہیں کر رہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن وہ ماسک نہیں پہن رہے، تو شہریوں کو بھی اس پر بہت شکریہ۔ ہم دیکھ لیتے ہیں لاہور کی کیا صورتحال ہے۔ لاہور جائیں گے جہاں پر ہمارے نمائندے سہیل قیصر موجود ہیں۔ سہیل، بتائیے گا آپ کس جگہ پہ موجود ہیں، اور لاہور میں تو نہ ہفتہ وار پابندی ہے شاپنگ وغیرہ کی، اور نہ ہی وہاں پہ وقت کی قید ہے رات کو 10 بجے ریسٹورانٹس بند کرنے کی، تو وہ پرانا والا لاہور اب بیک ٹو نارمل ہے، اسی جگہ پر آج کھڑا ہوا ہے جہاں پہ کرونا سے پہلے تھا۔ اچھا، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں خان صاحب کہ میں اس وقت لکشمی چوک میں موجود ہوں۔ لاہور میں کھانے پینے کا ایک بہت بڑا روایتی قدیم ترین مرکز، اب تو خیر لاہور کی گردنواہ میں بھی کھانے پینے کی فوڈ مارکیٹس قائم ہو چکی، لیکن لکشمی چوک کی ایک الگ ہی پہچان ہے۔ اور جب سے یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ ختم ہوا ہے تو یوں سمجھیے کہ جیسے بلی کے باغوں چھینکا ٹوٹنے والی بات ہے کہ یہاں پر تو اب پل دھرنے کی جگہ دکھائی نہیں دے رہی، کہ اب جتنی دیر میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو یہ ساری صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، تو اسی دوران یہاں پر اتنی تعداد میں گاڑیاں آئیں اور لوگ وہاں سے نکل کر پھر اندر کھانے پینے کے لیے چلے گئے، کیونکہ ابھی باہر بیٹھنے پر تھوڑی سی پابندی بھی ہے اور باہر شور ہوتا ہے، تو زیادہ لوگ ترجیح دیتے ہیں اندر جا کر کھانا کھانے کو۔ اور پیچھے آپ دیکھیے کہ گاڑیوں کے ایک قطار ہے، اور اس کے علاوہ جو مختلف پکوان ہیں وہ یہاں پر پک رہے ہیں، اور اشتہا انگیز خوشبو جو ہے وہ ہم بھی محسوس کر رہے ہیں۔ تو بالکل آپ نے صحیح کہا جی، جو 4.5 مہینے والا پہلا لاہور ہے اب وہ دوبارہ سے اصل کی طرف یہ جو لوٹ رہا ہے۔ لکشمی چوک ہے اور دوسری فوڈ سٹریٹس ہیں، ان کی رونقیں رات گئے تک بحال رہتی ہیں، اور شاپنگ جو سینٹرز ہیں، شاپنگ مالز جو ہیں، ان پر بھی لاہور میں تو پابندی نہیں ہے 8 بجے بند کرنے کی، ہفتہ وار پابندی نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو شاپنگ مالز ہیں ان کی رونقیں بھی بالکل اسی طرح، کسی بھی شاپنگ مال میں چلے جائیں وہاں پر ہمیں کافی تعداد میں لوگوں کا، خریداروں کا رش جو ہے وہ دیکھنے میں ملتا ہے۔ اور اس حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ جو شاپنگ مالز ہیں، جو بڑے شاپنگ مالز ہیں، وہاں پر ابھی تک جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ وہاں سیکیورٹی، وہاں گیٹ سے اندر داخل ہوتے وقت وہاں جو سیکیورٹی گارڈ ہوتا ہے ٹیمپریچر چیک کرتا ہے، اس کے علاوہ پھر اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ لوگوں نے ماسک پہنا ہو۔ لیکن یہ جو اس طرح کے ریسٹورنٹس ہیں، جو فوڈ سٹریٹس ہیں، جو عام مارکیٹیں ہیں،
अब ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अल्लाह ताला के फजल करम से हमें कोरोना से बड़ी हद तक निजात मिल गई है, लेकिन ऐसा तासुर कहीं ना कहीं पैदा हो गया है कि शायद कोरोना जो है वो बिल्कुल हतमी तौर पर ख़त्म हो गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। हुकूमती सतह पर मुसलसल लोगों को मुतनब्बे किया जाता है कि आप हिफाजती तदाबीर हर सूरत इख्तियार और करें। कहीं लाहौर में भी ये नज़र नहीं आती। सोहेल %5-6% कैसर साहब, आपने हमें दिखाया, देखते हैं पेशावर का क्या हाल है। पेशावर में समीन जान मौजूद हैं। समीन जान, बताइएगा, क्या जनवरी दिसंबर वाला पेशावर जो है वो रिस्टोर हो चुका है और आप कहाँ पे मौजूद हैं, और क्या क्या रौनकों का आलम है खाने पीने की जगहों पे और शॉपिंग सेंटर्स पे? खान साहब, इस वक्त मैं दलजाक रोड पे मौजूद हूँ और पेशावर का रिवायती चपली कबाब जो है ना यहाँ पे तैयार मेरे उकब में जो है ना वो तैयार किए जाते हैं, और लोग जोक दर जोक जो है ना लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने चपली कबाब खाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे रोस्ट चिकन वगैरह सारे खाने के मौजूद हैं। रेस्टोरेंट जो है ना 4.5 माह के बाद जो है ना यहाँ पे रौनकें दोबारा बहाल हो गई है। हत्ता कि सियाहती मराकज़ जो है ना वो भी आज से लोग जो है ना सियाहती मराकज़ की तरफ रवाना हो गए और 14 अगस्त जो है ना वो सियाहती मराकज़ में गलियात, स्वात, कागान, नारान में मनाने के लिए वहाँ पे पहुँच गए। मगर साथ साथ यहाँ पे जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ वो भी बहाल हो गई 4.5 माह के बाद, और यहाँ पे स्पोर्ट्स की सरगर्मियाँ स्टेडियम में वो भी शुरू हो गए। रेस्टोरेंट जो है ना वो भी बहाल है, मगर यहाँ पर जो खैबर पुख्तनख्वा में और स्पेशली खुसूसी तौर पर पेशावर में जो है ना कराची जैसे माहौल नहीं। यहाँ पे दुकानें जो है ना रात गए तक, शॉपिंग मॉल जो है ना रात गए तक खुले रहते हैं, और हर कोई ख़रीदारी के लिए जो है ना वो यूनिवर्सिटी रोड सदर में ख़रीदारी के लिए जाते हैं और वहाँ पे अपनी ख़रीदारी कर लेते हैं। अभी तक यहाँ पे हुकूमत ने कोई पाबंदी नहीं, तमाम शॉपिंग मॉल्स को खोलने की इजाज़त दी गई है, रेस्टोरेंट को खोलने की इजाज़त दी गई है, और लोग आते हैं। और रिवायती नमक मंडी में भी एक ख़ासा रश वहाँ पे भी रहता है, और लोग जो है ना क्वेटा से, कराची से, लाहौर से, वहाँ से भी लोग आते हैं। बहुत शुक्रिया समीन जान, हमारे साथ पेशावर से मौजूद थे। और आपने महसूस किया होगा कि लाहौर हो या पेशावर हो, केपी हो या पंजाब हो, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। कराची में पाबंदियां हैं। शॉपिंग सेंटर्स को 8 बजे बंद होना है, दुकानें 8 बजे बंद होनी है, रेस्टोरेंट्स को 10 बजे बंद होना है, एक रोज़ हफ्तावार छुट्टी करनी है, जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। और यकीनन ये कराची जो ख़ास तौर पे ये बिज़नेस कैपिटल है उसके लिए एक बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। अभी तक हुकूमत सिंध ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि उसने आखिर ऐसा किया क्यों है और कराची को इसका निशाना क्यों बनाया गया है। मजबूरी तौर पर सिंध इस सूरत हाल से गुजर रहा है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे कोरोना के मुकम्मल और दायमी इलाज के लिए वैक्सीन की आलमी दौड़ मुसलसल जारी है। कल अचानक रूस ने ऐलान किया कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है और उसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। अमेरिका, बरतानिया, जहाँ पर वैक्सीन की दौड़ में बहुत आगे हैं, उन्होंने कहा ये धांधली की है रूस ने। मगर चीन की तरफ से भी खबरें ये आ रही हैं कि वहाँ पर भी वैक्सीन बिल्कुल आखिरी मरहले में है। ये बड़ी दिलचस्प दौड़ है, इसका जिक्र करेंगे छोटे से वक्त के बाद। एक आलमी रेस जारी है दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान कि सबसे पहले कोरोना वैक्सीन वो तैयार कर ले, क्योंकि इस पैंडेमिक का, इस वबा का इलाज, एक हतमी इलाज, दायमी इलाज वैक्सीन के ज़रिए ही मुमकिन है। और कल इस वक्त इस सिलसिले में दुनिया को हैरान कर दिया रूस ने, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 100 से ज़ायद वैक्सीन पर मुख्तलिफ ममालिक काम कर रहे हैं। लेकिन चीन, अमरीका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी सब इस रेस में लगे हैं। लेकिन रूस ने कहा कि उसने वैक्सीन का कामयाब तजुर्बा कर लिया है, उसकी वैक्सीन कामयाब हो गई है और उसने वैक्सीन के मैदान में झंडा गाड़ने का ऐलान किया। और ख़ुद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया। पुतिन ने यह दावा ज़रूर किया, आलमी हेडलाइंस भी बनी, मगर मगरिब में एक्सपर्ट्स और आलमी इदारे कहते हैं कि वैक्सीन का बना लेना और वैक्सीन का महफूज और कारआमद होना ये दो अलग अलग बातें हैं। और इस सिलसिले में सबसे अहम बयान दिया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन के लिए एक सख्त जायज़ा दरकार होता है, जिसमें तमाम हिफाजती और इफादियत के तमाम जो टेस्ट होते हैं और जो उसका दौर होता है उससे गुजरना इंतहाई ज़रूरी होता है। We are in a close contact with the Russian health authorities and discussions are ongoing with respect to possible WHO pre-qualification.
of the vaccine. But again, pre-qualification of any vaccine includes the rigorous review and assessment of all required safety and efficacy data. दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया, कनाडा ने इस हवाले से रूस पर इल्ज़ाम आयद किया है कि रूस की इंटेलिजेंस ने दवा साज इदारों और तहकीकाती मराकज़ पर साइबर हमले करके कंप्यूटर्स को हैक किया है और कोरोना वैक्सीन की खुफिया मालूमात चुराई है, और इस सारे अमल को रूसी सदर की पुष्ट पनाही हासिल है, ये मगरिब का कहना है, जबकि रूस ने इन इल्ज़ामात की सख्त तरदीद की है। इसी के साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी दवा साज कंपनी मॉडर्ना के साथ कोरोना वैक्सीन का माहिदा साइन कर लिया है, जिसके तहत कंपनी 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन तैयार करके अमरीकी हुकूमत को देगी, और ये अमल भी इस कंपनी ने शुरू कर दिया है। यूनियन ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन खरीदने के लिए फ्रांसीसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ एक डील तय कर ली है, जो वैक्सीन की तैयारी के आखिरी मरहले में है। कंपनी 30 करोड़ खुराकें यूरोपियन यूनियन को फराहम करेगी। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बरतानवी अद्वियात की कंपनी एस्ट्राजेनेका के इश्तराक से बनाई गई वैक्सीन इस साल के आखिर तक 10 करोड़ डोजेस तैयार करेगी। चीन की कंपनी साइनोवैक और साइनोफार्म का कहना है कि उसकी वैक्सीन अब बिल्कुल फाइनल ट्रायल्स के आखिरी मरहले में है। जर्मनी कहता है कि उसकी केरोवैक और बायोनटेक ने वैक्सीन पर काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया है, और ये इस आलमी रेस पर मज़ीद हम माहिराना राय हासिल करेंगे। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं कनेक्टिकट से, अमेरिका से, डॉक्टर साद उमर, जो डायरेक्टर हैं इंस्टीट्यूट बराए आलमी सेहत ग्लोबल हेल्थ के। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। अब ये जो वैक्सीन रेस है, ये लगता है कि बिल्कुल अब फोटो फिनिश की जानिब जा रही है, जिसमें कल रूस ने कहा कि मैंने सबसे पहले ये रेस जीत ली है। उसको बड़ा सस्पिशन से देखा जा रहा है, मगर ये रेस हम ये कह सकते हैं कि अब बिल्कुल आखिरी मरहले में है और अब ये फोटो फिनिश हो रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान। जी बिल्कुल सही कहा कि ये रेस जो है काफ़ी एडवांस मरहले में। अब मैं थोड़ा सा उनके एंथुजियाज्म को टेम्पर करूंगा कि ये बात बिल्कुल वजह है कि उनकी प्रोडक्ट उन्होंने बनाई, उसको फेज़ 1 में ट्राई किया, लेकिन उन्होंने अभी उसके अलावा नहीं ट्रायल की, और उसकी एक वजह है कि दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों ने मिल के एक स्टैंडर्ड बनाया कि जो वैक्सीन लाइसेंस हो गए, ख़ासतौर पर पहली वैक्सीन किसी दवा के किसी जरासीम के ख़िलाफ़, वो एटलीस्ट 3 मराहल से गुजरेगी। उसकी वजह यह है कि आपको सेफ्टी और एफिकेसी, उसकी इफादियत और उसकी हिफाजत जो है कि ये महफूज है, ये उस वक्त तक नहीं पता चलती कि आप एक कुछ अफराद को ना लगाएं, एक ज़्यादा शुमार में उस अफराद को ना लगाएं। तो अभी उन्होंने सिर्फ 100 से कम का तजर्बा किया, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी देखी, उसको वायरस के खिलाफ इफेक्ट नहीं देखा। तो आई थिंक थोड़ा प्रीमेच्योर है उनका अपनी जीत को डिक्लेयर करना। लेकिन जो इंटरनेशनली एक्रेडिटेड काम हो रहा है वैक्सीन के सिलसिले में डॉक्टर साहब, वो भी तो बिल्कुल एक लास्ट स्टेज के अंदर है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे वो यूके में हो और यूरोपियन यूनियन में हो। चाइना का भी इनफैक्ट बिल्कुल से चाइना, यूरोप और यूएस, और ये बात नहीं है कि रशिया में भी एक अर्ज करूं कि वहां पे बहुत अच्छी हिस्ट्री है वैक्सीन बनाने की। ये जरूरी नहीं है कि अभी उन्होंने थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म हो रहा है तो ये मतलब नहीं है कि बाद में वो ट्रायल नहीं करेंगे और वो काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन उनकी तरफ आऊँ, बाकी दुनिया की तरफ आऊँ कि जो बिल्कुल मेन स्ट्रीम प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, वहाँ पे भी बात यह है कि सबसे अच्छी डेवलपमेंट हुई कि अमेरिका में एक 30,000 लोगों की ट्रायल, सबसे बड़ी ट्रायल शुरू हुई। वो नवंबर तक कह रहे हैं कि उसके रिजल्ट आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है वो मुख्तलिफ मुल्कों में आजमाई जा रही है, बरतानिया के अलावा ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका की जो बात है, जो जनूबी अफ्रीका की बात है, वो इसलिए खुशाइंद है कि वहाँ पे आजमाना के थोड़ा डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ आता है उसका जो तजर्बा। तो ये बहुत सारी खुशाइंद बातें हो रही हैं वैक्सीन वर्ल्ड में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें एक बार फिर ज्वाइन किया। डॉक्टर साद उमर डायरेक्टर हैं येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ अमेरिका में, बहुत ही नामवर वायरोलॉजिस्ट हैं। कमर्शियल ब्रेक के इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। 2.5 करोड़ पाकिस्तानियों का शहर, पाकिस्तान की माशी शहरग और कराची की मुसीबतें, कराची की आफतें, उसके साथ आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कराची वालों के साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाई और बरमला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बार फिर इजहार किया कि सिंध हुकूमत कराची में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है।
چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج مسلسل تیسرے دن کراچی کی بدحالی اور بلدیاتی مسائل پر سماعت کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ کراچی سے کشمور تک مکمل تباہی ہے۔ کراچی میں صورتحال تشویشناک ہو چکی ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے پوچھا کہ کراچی میں روڈ نہیں، بجلی نہیں، پانی نہیں، کیا دیگر ممالک میں لوگ ان مسائل پر بھی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں؟ چیف جسٹس صاحب نے پوچھا، یہاں مافیاز بیٹھے ہیں جن کا مقصد صرف کمائی ہے۔ کراچی میں ریونیو دفاتر اور سب رجسٹرار آفس سے روزانہ کروڑوں روپے کمائے جا رہے ہیں۔ یہاں بات پر پیسہ چلتا ہے، غیر قانونی دستاویزات کو رجسٹر کر لیا جاتا ہے۔ سندھ کو مافیا آپریٹ کر رہی ہے اور سندھ حکومت لوگوں کو اس حال میں دیکھ کر انجوائے کر رہی ہے۔ سخت احتساب تھا، سخت چارج شیٹ تھی حکومت سندھ کی جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جاری ہوئی۔ سپریم کورٹ بے انتہا اضطراب میں نظر آئی۔ اس موقع پر سپریم کورٹ کے دریافت کرنے پر اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب خالد جاوید خان نے جواب دیا کہ کراچی یتیم شہر بنا ہوا ہے، اگر کراچی تباہ ہوا تو پاکستان تباہ ہوگا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کراچی کو بچانے کے لیے مختلف قانونی اور آئینی آپشن سوچ رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کو کوئی حتمی بات نہیں بتا سکتا، لیکن چند روز میں اور بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا، اور اس معاملے کا حل وزیر اعظم عمران خان نے ڈھونڈ لیا ہے اور پچھلے کئی روز سے اس سلسلے میں بہت ایکٹیو مشاورت جاری ہے۔ یقیناً وفاقی حکومت نے کراچی کا حل ڈھونڈ لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے کلیدی فیصلے آخری مرحلے میں ہیں۔ 2 ہفتے قبل وزیر اعظم نے آرٹیکل 149 کے تحت وفاقی مداخلت کا آئینی اختیار استعمال کر کے NDMA کو کراچی کے گندے نالے صاف کرنے کا ٹاسک دیا تھا۔ جو ہدایات جاری کی جائیں گی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، وہ پروونشل گورنمنٹ اس کو پابند ہے ماننے کے لیے۔ 149 کے ذریعے سے آپ ٹیک اوور نہیں کر سکتے، آپ ڈائریکشنز دے سکتے ہیں نیچرلی، کیونکہ جو ہدایت ہوں گی وہ کانسٹیٹیوشن آئین اور قانون کے حساب سے دی جائیں گی۔ پروونشل گورنمنٹ پابند ہے فیڈرل قوانین کی امپلیمنٹیشن کرانے کے لیے۔ اگر حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں تو آئین کے اندر ایک اور آرٹیکل بھی ہے، وہ ہے آرٹیکل 234 اور 235، جس کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے ایمرجنسی لگانے کی۔ اگر اس طرح کی اگر پروونس کی گورنمنٹ صحیح نہیں کام کر رہی اور یہ حالات بہت ہی خراب ہو جائیں تو وہ بھی ایک طاقت ہوئی، وہ بھی آئین کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ ہوتے ہیں، اس کے اپنا طریقہ کار مرتب کیا ہوا ہے آئین کے اندر، اس کے حساب سے جا کے وہ کرتے ہیں۔ جو آئین کا آرٹیکل 149 ہے یہ ہمارے آئینی ڈھانچے کا ایک جزو ہے اور شروع دن سے ہے، یعنی کہ اگر ایسی صورت کوئی پیدا ہو جائے جہاں وفاقی حکومت یہ سمجھے کہ ایک گریو مینس ہے، یعنی کہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے اس کے حوالے سے یا ملک میں امن کے حوالے سے کوئی ایسی صورت ہے جس کے حوالے سے وفاقی حکومت سمجھے کہ بہت یہاں پر ایک خطرے کی صورتحال ہے، اس صورت میں ہدایات پھر صوبائی حکومت کو دی جا سکتی ہیں، جن ہدایات پر عمل کرنا صوبائی حکومت ہی کا کام ہوگا۔ اسی پس منظر میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی بھی کراچی کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وفاق غور کر رہا ہے کہ آئین کی کس شق کے تحت کراچی میں کام کیا جائے۔ کراچی کیونکہ بڑا شہر ہے، اس کی پریشانیاں، اس کی تکالیف بے انتہا تکلیف ہے۔ میں کراچی کا رہنے والا، پانی کے اعتبار سے، سیویج کے اعتبار سے میری کانسٹیٹوئنسی جو تھی، میں لوگوں سے وعدے کرتا تھا، وعدے لیتا تھا KWSB سے، سیوریج واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے، مگر کچھ کر نہیں سکا۔ تو حالات بہت مخدوش ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفاق نے کراچی سے، جو وفاق میں حکومت ہے اس نے کراچی سے سیٹیں لی ہیں، فیڈریشن کو اس وجہ سے زیادہ فکر ہے، پورے سندھ کی فکر ہے، مگر کراچی کی اس وجہ سے زیادہ کہ MNAs کراچی سے زیادہ ہیں، لہذا یہ بحث ہوتی ہے کہ بھئی کس آرٹیکل کے تحت کام کیا جائے۔ بادی نظر میں لگتا ہے کسی پس منظر میں آج ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے سندھ میں وفاق کی مداخلت کے تناظر میں NDMA کو کراچی کے تمام نالوں کی صفائی کی ہدایت کی اور نالوں سے تجاوزات ختم کر کے 3 ماہ میں رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ حکومت سندھ سے کہا کہ وہ اب NDMA کی معاونت کرے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں 3 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ کراچی کے سب رجسٹرار آفس روزانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، غیر قانونی دستاویزات کو رجسٹرڈ کر لیا جاتا ہے،
मालूम नहीं किसकी प्रॉपर्टी किसके नाम पर रजिस्टर हो गई। जब मर जाएगा तो बच्चों को पता चलेगा कि कब्जा हो गया। चीफ जस्टिस ने याद दिलाया, कोरोना वायरस में सबसे पहले सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया गया था। दौरान समाअत कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुताल्लिक कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिस पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया और सिंध हुकूमत और बल्दियाती हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। कमिश्नर कराची ने अदालत को आगाह किया कि कराची में 38 बड़े नाले हैं, लोग 10 साल से नालों पर रह रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पूरा कराची अब गोट बन गया है, लोग मजबूरन नालों पर घर बना रहे हैं। आपकी हुकूमत को कितने साल हो गए हैं, कहीं कानून की अमलदारी नजर नहीं आ रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, गुज़िश्ता 20 बरसों में आपने कुछ नहीं किया, न सिंध हुकूमत काम कर रही है और न ही बल्दियाती हुकूमत कुछ कर रही है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि बारिश गैर मुतवक्के नहीं थी, पहले से इंतजाम क्यों नहीं किया गया। पूरे शहर में गिलाजत और गटर का पानी भरा हुआ है, लोग पत्थर डालकर चल रहे हैं, हर गली मच्छर मक्खियों से भरी पड़ी हुई है। सिंध हुकूमत को कुछ नहीं करना तो एनडीएमए से सारे नाले क्यों साफ नहीं करा लिए जाते। एडवोकेट जनरल सिंध ने जवाब दिया, इंतजामिया तजावुजात हटाने जाती है तो लोग मारते हैं, नुक्से अमन का खतरा पैदा हो जाता है, फिर भी 2 माह में तजावुजात का खात्मा कर देंगे। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने नुक्ता उठाया कि अदालत ने एक्शन लिया तो तजावुजात हटा देते हैं। क्या कराची जैसे मेगा सिटी ऐसे चलते हैं? चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने ऑब्जर्वेशन दी, ना सिंध हुकूमत काम कर रही है ना लोकल बॉडीज। यहाँ 20 साल से कुछ नहीं हुआ, जो बजट मुख्तस किया जाता है वो भी लगाया नहीं जाता। यही नहीं, गैर मुल्की इमदाद भी अवाम पर खर्च नहीं की जाती। चीफ जस्टिस ने कहा, कराची, सक्खर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत सिंध के किसी जिले में भी कोई काम नहीं हुआ। जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए सब जाया हो गए। हुक्मरान बस बड़ी बड़ी गाड़ियों या हेलीकॉप्टर में चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं। आज की एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कराची के हवाले से ये तबसरे, ये इम्पोर्टेंट इसमें अहकामात, इन तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, पाकिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल जनाब अनवर मंसूर खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। तीसरे सक्सेसिव चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस गुलजार अहमद, जो कहते हैं कि कराची के मामलात के हवाले से हुकूमत सिंध बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत सिंध पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है। इसमें भी ये तीसरे चीफ जस्टिस हैं जो ये बात कह चुके हैं। कराची को के हवाले से यहाँ पे हुकूमत की जो कैफियत है कराची की, वो इंतहाई तशवीशनाक है। आज फिर ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दूसरे जज साहिबान की ऑब्जर्वेशंस थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाक किसी एक्शन पे गौर कर रहा है और उसके आखिरी मरहले में है। आपके ख्याल में ये जो सुप्रीम कोर्ट की और जो कराची की आहो बका है और जो कैफियत है, इसमें किसी फेडरल एक्शन की जो इत्तला दी गई है वो उसकी कितनी गुंजाइश मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं ख़ुद कराची का रहने वाला हूँ। मैंने कराची देखा है 1951 से लेकर और आज तक देखा है, और किस तरह से कराची को तबाह होते हुए देखा है, किस तरह से तजावुजात आई हैं, किस तरह से बिल्डिंगें बनी हैं गलत तरीके से, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैंने देखा है इसके अंदर वो है फाइनेंशियल करप्शन। फाइनेंशियल करप्शन एक बड़ा क्रूशल एस्पेक्ट है, और ये फाइनेंशियल करप्शन जब तक कि रोकी नहीं जाएगी, इस शहर के अंदर यही इशू रहेगा और हमेशा रहेगा। आप को याद होगा जब पिछले चीफ जस्टिस थे वो जहां कराची आए थे, तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा था कि जिस तरह से बिल्डिंग्स को यहाँ पर परमिशंस दी गई हैं, उन जगहों पर जहाँ पर के वो होनी भी नहीं चाहिए थी, कैसे दी गई थी कि वो लोग जो KBCA में बैठे हुए थे, वो लोग जो KMC में मौजूद थे, उनको फाइनेंशियली इनरिच किया गया,
اور ان کو فائنینشلی انرچ کر کے اپنے مطلب کی پرمیشنز لی مختلف اپنی جگہوں کے اوپر. یہ بڑے کروشل ایسپیکٹ ہے جو ہمیں دیکھنا ہے. خان صاحب کیا اس میں آپ یہ چیز شامل کریں گے؟ یقیناً جو آپ نے مسئلہ بتایا سرتاج مسائل میں سے ایک ہے، لیکن ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جمہوریت میں شہر ڈس انفرینچائز ہو گیا ہے. سندھ کے معاملات میں کراچی کی کہیں آواز نہیں ہے کیونکہ یہ شہر پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتا. گزشتہ الیکشن میں اس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا یا ایم کیو ایم کو ووٹ دیا، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی آبویسلی یہ سمجھتی ہے کہ اس شہر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمیں ووٹ دیتے نہیں ہے، جس وجہ سے یہ جو ڈس انفرینچائزمنٹ ہو گئی ہے، جو شہریوں کی کوئی آواز نہیں ہے. 95% سندھ کے بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے، ملتا ہے اس کو 2% بھی نہیں ہے. آخر اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا سر؟ میں اسی پہ آ رہا تھا کامران صاحب. یہی میں جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے، یہ بیک گراؤنڈ اسی لیے بتایا ہے کہ اس شہر سے لوگ کما تو لیتے ہیں، اس شہر سے جو فائنینشیل کرپشن کی وجہ سے وہ خود تو انرچ ہو رہے ہیں، مگر اس شہر کے اندر پیسہ لگانے کا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے. انفارچونیٹ. اور یہی وہ ہے جو کہ ایشو ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو 2 پروویژنز کانسٹیٹیوشن کے اندر ہیں، ایک پروویژن تو وہ ہے 149 جس کو بڑا کامنلی یوز کیا جاتا ہے، اور اس میں یہی کہا گیا ہے بیسیکلی کہ فیڈرل گورنمنٹ ریکوائر کر سکتی ہے پروونشل گورنمنٹ کو ایک سرٹن طریقے سے کام کرنے کا. وہ تابع ہوگی اور وہی کام کرنا پڑے گا جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ ان کو کہے. مگر اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں فیڈرل گورنمنٹ خود کام نہیں کر سکتی ہے، اور انہی کے ہاتھ میں آپ جو یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے چیف منسٹر، پہلے جو چیف منسٹر تھے ارباب صاحب، ان کا ایک بڑا مشہور جملہ تھا جو کہ مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں کیوں دوں. اور یہی ایک ایشو ہے کہ اگر آپ نے وہ ڈائریکشن تو دے دی، مگر آپ نے دی انہی کو جنہوں نے یہ یہاں پر کارروائی کرنی ہے، تو وہ گویا آئین کی شق 149 اس کا کلی حل نہیں ہے خان صاحب. تو اس کا دوسرا حل جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی ہے. میں جب بھی فائنانس کے اوپر زور دے رہا تھا، بیکاز فائنینشیل ایمرجنسی اسی لیے ہے کہ اس شہر سے آپ 50% سے زیادہ ارننگ آپ کی ہے. آپ کی کسٹمز ڈیوٹی کے سے نکلتے ہیں پیسے، آپ کے سیلز ٹیکس سے پیسے آتے ہیں، آپ کے اور مختلف دیگر ٹیکسز سے، انکم ٹیکس سے پیسے آتے ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کماتی ہے. بیسیکلی آتا یہاں سے ہے پیسہ، اور اس شہر کو جو دیا جاتا ہے وہ پیسہ وہ تقریباً 3% ہے یا 2.5% ہے، کتنا پرسنٹ ہے، بڑا نامنل سا اماؤنٹ دیا جاتا ہے، اور وہ بھی کام میں نہیں آتا ہے. آپ دیکھ لیجئے پچھلے 5 سال کے اندر جو یہاں کا انفراسٹرکچر کا حال ہوا ہے، وہ انفراسٹرکچر ایسا ہے. لیکن خان صاحب آپ کی ماشاءاللہ بڑی گہری نگاہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا. اب یہ جو فیڈرل پول سے جو این ایف سی کے تحت حکومت سندھ تو حق لے لیتی ہے اور پورا اس کے لیے سینکڑوں اربوں روپے اس کو پاس آ جاتے ہیں، لیکن جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے وہ نہیں بنایا گیا، یا گویا کہ جو کراچی جیسے شہر کو اس کا حق دینا ہے جو فیڈرل پول سے آپ نے پیسے حاصل کیے وہ نہیں دیے گئے. یہ تو سب سے بڑی ناانصافی ہے. یہی میں کہہ رہا تھا کہ پیسہ سب ان کو مل جاتا ہے، مگر اس پیسے کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے. جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا شہر ہے. اس شہر کے اندر سے جب آپ کو انکم آ رہی ہے تو اس انکم کو انکریز کرنے کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر بھی دینا ہے. میں ذرا سب سے ایک اور بڑی چیز کی ایک ڈیفرنٹ اینگل کے اوپر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں ٹیکسز جو ہیں وہ مینڈیٹری ہیں، اور چاہے کام ہو یا نہ ہو ٹیکسز آپ کو پورے دینے پڑتے ہیں. مگر ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے لوگوں کی، جو پاپولیشن ہے، جو سٹیزن ہے، جو اس شہر کا باسی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں پیسے دیتا ہوں اور مجھ سے زبردستی ایگزیکشن ہے، کمپلسری ایگزیکشن اگر ہے، تو مجھے ریٹرن میں کیا دیا جا رہا ہے. جب ہم کورٹوں میں یہ آرگو کرتے ہیں، کورٹ کہتی ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا اور پروونشل گورنمنٹ کا مسئلہ ہے، اور دیٹ از ویئر دی ہول ڈیفیکلٹی لائز. اور یہیں پر فیڈرل گورنمنٹ کو ہیز ٹو اسٹیپ ان
उनको स्टेप इन करने के बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करके और दे शुड स्टेप इन देमसेल्व्स और इस चीज को ठीक करें। अगर नहीं करेंगे तो इसको, शहर को, इस सूबे को बिल्कुल तबाह हो जाएगा, इसलिए कि कहीं कोई काम नहीं होता है, पैसा दिखाया जाता है प्रोजेक्ट्स में, मगर वो प्रोजेक्ट्स कागज पे तो बन जाते हैं मगर एक्चुअली कभी कोई प्रोजेक्ट बनता नहीं है। यही एक अलमिया है इस सूबे का, यही अलमिया शहर का। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनवर मंसूर खान, पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं मौजूदा हुकूमत में भी और फिर PTI पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी। और उन्होंने कहा कि कराची का एक ही हल है आइन के हवाले से, क्योंकि कराची फेडरल रेवेन्यूज़ में, फेडरल इकॉनमी में 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे लामुतनाही करप्शन है, उसका कोई पैरेलल नहीं है। यहाँ पे केस बनता है कि आइन के मुताबिक मुल्क में फाइनेंशियल, कराची के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी नाफिज की जाए और विफाक इसका इख्तियार संभाले। और ये वो चीज़ है जिसका कि बताया गया है कि बहुत एक्टिवली सोचा जा रहा है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने इसकी बाकायदा इत्तला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी दी है, यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत ने बिलाखिर कराची की आहें और बिप्ता सुन ली है। और अब वो शहर जिसने उनको मुंतखब किया, उनकी PTI को मुंतखब किया, जो कि बुरी तरह से सिसक रहा है, उसके ज़ख्म भरने का वक्त आ गया है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पंजाब के वज़ीर आला पे आफत आई है, नैब अब उनके खिलाफ मुस्तैद हो गया है। उस्मान बुज़दार आज नैब में पेश हुए, मामूली मामला नहीं है, आज उनको 12 सफ़ों का सवालनामा दिया गया और सबसे अहम बात यह है कि उन पर जो इल्ज़ाम है उसके खिलाफ उनकी हुकूमत का एक अहम एहलकार वादा माफ गवाह बन गया है। गोया उस्मान बुज़दार का बचना मुश्किल दिखता है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब में गवर्नेंस के मामलात और जो शदीद तनकीद रही है कारकर्दगी की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की, अब उसमें एक नया मोड़ आ चुका है। उन पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर नैब में सख्त इम्तहान का सामना है उस्मान बुज़दार को। और मामला है शराब का खिलाफ ज़ाब्ता लाइसेंस, जिसके बारे में कहा गया है कि अब उनके खिलाफ उन्हीं के साबिक डायरेक्टर जनरल एक्साइज इकराम अशरफ गोंदल वादा माफ गवाह बन गए हैं और वो उनके खिलाफ एक सबसे अहम सबूत है जो इस वक्त नैब के हाथ लग गया है। शराब लाइसेंस केस के अलावा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें खरीदने का नया इल्ज़ाम भी सामने आया है, जिस पर नैब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से उनके अहल खाना के असासों की तफसीलात भी तलब कर ली है। ये सब डेवलपमेंट्स बहुत अहम है उस्मान बुज़दार के हवाले से। और आज वज़ीर आला बुज़दार के बारे में जो कैफियत नज़र आती है उसमें लगता यह है कि शायद उनके वजूद और उनकी सियासी बका वज़ीर आला की हैसियत से उस पर शदीद सवालात खड़े हो चुके हैं। और बाज़ माहिरीन तो ये कहते हैं कि इस पूरी कैफियत में अगर वो बच जाएं तो बड़ी बात होगी, क्योंकि ये एक जानिब उनका इम्तहान है तो दूसरी जानिब नैब की साख का भी इम्तहान है। नैब लाहौर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से 2 घंटे पूछगछ की, दर्जनों चुभते हुए सवालात किए। पेशी के मौके पर नैब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया, जिसका 18 अगस्त तक उनसे जवाब तलब किया गया है। गोया कि उनके पास चंद रोज़ हैं नैब को इन 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालात के जवाब दें। नेब में पेशी के बाद उस्मान बुज़दार ने अपनी लीगल टीम के साथ 3.5 घंटे मुशावरत की, जिसमें नैब के सवालनामे पर हिकमत अमली तैयार की गई। उस्मान बुज़दार का कहना है कि नैब ने जो भी रिकॉर्ड मांगे फराहम करेंगे, जब बुलाएंगे जाएंगे। जिस फाइल की आप बात कर रहे हैं, कभी आप उसको खोल के देखें, इसमें CM ऑफिस का कहीं जिक्र है, कहीं दूर दूर से उसका कहीं वास्ता है कि नहीं है। रोजाना हजारों फाइलें चलती हैं, अब हर फाइल तो चीफ मिनिस्टर के पास नहीं आती। तमाम चीज़ें कायदे और कानून के मुताबिक चलती हैं, तमाम चीज़ें रूल्स और रेगुलेशन हर चीज़ की तय हैं, हर किसी का अपना अख्तियार है। इसी शराब लाइसेंस केस में साबिक डायरेक्टर जनरल एक्साइज इकराम अशरफ गोंदल ने चेयरमैन नैब को माफ़ी की दरख्वास्त भी दे दी है। साबिक DG एक्साइज ने नैब में पेश होकर तहरीरी बयान दिया है कि उन्होंने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को बताया था कि दरख्वास्त दहिंदा के पास तमाम NOCs नहीं हैं। शराब के लाइसेंस का इजरा पॉलिसी और कवानीन के बरक्स है। साबिक DG एक्साइज ने बयान दिया कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तीसरी बार असम्बली देखकर
فوری شراب لائسنس جاری کیا جائے کہا، اور سابق ڈی جی ایکسائز کے مطابق انہوں نے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری مسٹر راہیل احمد صدیقی کے دباؤ پر شراب کے لائسنس پر دستخط کر دیے۔ یہ شراب کے لائسنس پر دستخط جو ہے کیا عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیریئر پر سیل لگا سکتے ہیں، اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن آج کی اس اہم ڈیولپمنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے نمائندہ خصوصی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ حسن رضا ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حسن رضا صاحب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے میڈیا سے بھی کہا، نیب سے بھی کہا کہ اس معاملے سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ہر فائل چیف منسٹر کے پاس نہیں آتی، ہر معاملہ چیف منسٹر کے پاس نہیں آتا، میرا اس معاملے سے واسطہ تعلق کیا ہے؟ نیب کا کیا کہنا ہے کہ کیوں ہے عثمان بزدار کا اس معاملے سے واسطہ تعلق، کیوں ان کو آج گرل کیا نیب نے؟ دیکھیں، نیب حکام اس حوالے سے خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ عثمان بزدار نے ڈائریکشن دی تھی ایسے کام میں جس میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کی پالیسی تھی 2009 کے مطابق کہ 4 یا 5 سٹار جو ہے وہ ہوٹل ہوگا تو پھر جو ہے اس کو شراب کا لائسنس جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈی جی ایکسائز کو ان کی طرف سے ڈائریکشن پاس کی گئی اور جو 5 کروڑ روپے مبینہ طور پر کرپشن کرنے کا الزام ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے عثمان بزدار کو بلایا گیا، اور یہی بات ہوئی کہ جس طرح ڈی جی ایکسائز نے واضح طور پہ کہا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو وزیر اعلیٰ ڈاکٹر راہیل احمد صدیقی کی جانب سے ان کو جو ہے وہ واضح طور پہ فون کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا تھا، کیونکہ پرنسپل سیکرٹری جو بھی ڈائریکشن دیتا ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈائریکشن پر وہ آگے جو ہے وہ پاس آؤٹ کرتا ہے۔ یہی وجوہات بنی ہے کہ آج راہیل احمد صدیقی سے بھی تقریباً جو ہے 9 گھنٹے تک جو ہے ان سے بھی تحقیقات کی جاتی رہی، اور کسی حد تک وہ بھی مان گئے ہیں، جو نیب ذرائع اور حکام ذمہ داران نے اس حوالے سے تصدیق کی ہے کہ وہ یہ مان گئے ہیں کہ انہوں نے کال کی تھی، لیکن اب جو ہے کل ان کو دوبارہ بلایا گیا ہے، ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ان کو دیے گئے ہیں جو نیب کے پاس تھے۔ راہیل احمد صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ مجھے جو بھی میں فون کرتا تھا وہ تو صاف ظاہر ہے وزیر اعلیٰ کی ڈائریکشن پر ہی آگے جو ہے وہ احکامات دیے جاتے تھے، لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آج اس کیس میں بہت سارے ثبوت وزیر اعلیٰ کے سامنے بھی رکھے گئے، نیب کی جانب سے راہیل احمد صدیقی کے سامنے بھی رکھے گئے ہیں، اور یہ جو 12 صفحات پر مشتمل سوال نامہ آج چیف منسٹر کو دیا گیا، یہ محض اس شراب کے لائسنس کے حوالے سے تو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، یہ شراب کے لائسنس سے متعلق تو ان سے تقریباً 23 سوال پوچھے گئے نیب کی جانب سے، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار یہی کہتے رہے کہ وہ مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئے، کسی کا جواب نہیں دے سکتے، میرا جو ہے وہ ذہن کام نہیں کر رہا، اس سوال کے مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح کے جوابات دیے جاتے رہے، لیکن اس کے بعد نیب حکام کی جانب سے جو متعدد درخواستیں آئی ہوئی تھی وہ ان کے سامنے رکھی گئی، اور یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے خلاف ایلیگیشنز ہیں، جائیدادیں مختلف ناموں پہ بنائی ہیں، آپ نے پیسے متعدد جگہوں سے لیے ہیں، تبادلوں سے، ٹھیکوں سے، اور من پسند افراد کو نوازا ہے، اور اس میں الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں پہ اور اہل خانہ کے نام جو ہے جائیدادیں بنائی ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے 12 صفحات پر مشتمل آمدن سے زائد اثاثہ جات ایک نئی انکوائری کھل گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پرفارما دیا گیا ہے کہ وہ 18 تاریخ تک تمام ریکارڈ جو ہے جو اس میں دیے گئے ہیں وہ دیں، اور جائیدادوں سے متعلق ایک تو متعلقہ جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، بورڈ آف ریونیو ہے، ان کو خطوط لکھے گئے ہیں نیب لاہور کی جانب سے، اور ان کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی خط لکھا گیا ہے کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں ان کے حوالے سے تفصیلات جو ہے نیب کو فراہم کی جائے۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے آج کے جائیدادوں سے متعلق، اور جو کرپشن کے ایلیگیشنز لگ رہے تھے اس کے متعلق ایک نئی زبردست، تھینک یو سو مچ حسن رضا، تھینک یو سو مچ اگین، بہت اچھی ماشاءاللہ رپورٹنگ کی ہے آپ نے، اور یقیناً یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے عثمان بزدار کے سیاسی اور وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کیریئر کے حوالے سے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور سینئر صحافی، تجزیہ کار، ایڈیٹر جناب سلمان غنی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، وقت نکالا آپ نے۔ سلمان غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ واضح طور پہ لگتا ہے کہ عثمان بزدار کا جو کیریئر ہے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اندھی گلی میں داخل ہو چکا ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ وسیم اکرم پلس ہیں عمران خان صاحب کے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے، اور اس میں جو ڈی جی ایکسائز ہیں وہ اپنا بیان دے چکے ہیں، لیکن اصل بات جو ہے وہ ڈاکٹر راہیل صدیقی بتائیں گے، جن کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر راہیل صدیقی نے یہ آرڈرز کنوے چیف منسٹر کے بہاف پہ کیے تھے یا خود کیے تھے۔ چونکہ عثمان بزدار صاحب اس سے بیرت ظاہر کرتے نظر آ رہے ہیں، تو اگر چیف منسٹر کی مرضی کے اگینسٹ ڈاکٹر راہیل صدیقی نے یہ آرڈر کنوی کیے ہیں تو پھر بہت سارے معاملات کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہوگا،
اور اس وقت عثمان بزدار صاحب کی پوزیشن خاصی کنفیوز ہو چکی ہے، اور آج آپ دیکھیں کہ نیب ان کے آفس پہنچنے سے پہلے نیب ذرائع کے حوالے سے تو خبریں آ رہی ہیں، لیکن چیف منسٹر ہاؤس کی طرف سے کوئی خبریں نہیں آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ صرف عثمان بزدار کا مستقبل ہی داؤ پہ نہیں لگا، بلکہ ایک بڑا سوالیہ نشان خود عمران صاحب کی حکومت کے سامنے ہے۔ ایک اور اہم بات کامران صاحب، اس سے پہلے نیب کے حوالے سے یہ تاثر تھا کہ شاید اپوزیشن اس کا ٹارگٹ ہے، لیکن اب معاملہ حکومتی ذمہ داران تک بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی بھی بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کی عدالتیں اگر یہ باقی یہ انویسٹیگیشن کسی اس اینڈ تک جاتی ہے جس میں عثمان بزدار کے خلاف الزامات ٹھوس ہو جاتے ہیں، وہ الزام لگا کے پھر نیب ایکشن بھی لیتی ہے، اس سے تو حکومت کا امیج اور نیب کا امیج تو بہت بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ حکومت، ایک انڈیپینڈنٹ نیب کا تصور سامنے آئے گا جو کہ وزیر اعلیٰ کو بھی نہیں چھوڑ رہا پنجاب کی۔ یہ تو بہت بڑی چھکا ہو جائے گا عمران خان کے لیے اور نیب کے لیے۔ تو کامران صاحب ایک طرف تو چھکا ہو جائے گا، تو دوسری طرف عمران خان صاحب نے جسے وسیم اکرم پلس قرار دیا تھا، ان کا امیج کا کیا بنے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے، اور اس میں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ آرڈر کس کا تھا، چونکہ ایک کنفیوژن بنائی جا رہی ہے کہ یہ ڈاکٹر رحیل صدیقی نے یہ بات کنوے کی ہے۔ میں بار بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ڈاکٹر رحیل صدیقی نے از خود یہ آرڈر کنوے کیا ہے تو پھر سارے معاملات جو ہیں ان کے آگے سوالیہ نشان کھڑا ہوگا کہ کیا صرف شراب کے لائسنس کے حوالے سے ہی انہوں نے ایک غلط میسج دیا، یا اور بھی بہت سارے ایسے مگر آپ نے یہ دیکھا کہ نیب جو ہے وہ صرف محدود نہیں کر رہی اپنی تحقیقات کو شراب کے لائسنس پہ، آج تو ان کے رشتہ داروں کے اثاثوں کے حوالے سے بھی سوالات کیے گئے ہیں۔ 12 صفحات کا اگر سوال نامہ دیا گیا ہے تو نیب تو ان کو بالکل اسی طرح سے ٹریٹ کر رہی ہے جیسے کسی ایک عام ملزم کو ٹریٹ کرتی ہے۔ یہ نیب کے لحاظ سے تو یہ پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا ان کے حساب سے جتنا بھی ان کے امیج پر سوال آیا ہے، یہ تو پھر میں کہوں گا کہ یہ تو نیب کے امیج کے لیے چھکا ہوگا اگر وہ کنکلوسیولی ایکشن لے لیتی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے خلاف۔ کامران صاحب یقیناً ادارے اپنی ساکھ کے حوالے سے بہت کچھ کرتے ہیں، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جب پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے بہت سارے تحفظات پیش کیے ہیں تو یقیناً نیب اپنی ساکھ کے لیے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے، اور میری اطلاع کے مطابق کچھ اور حکومتی ذمہ داران کو بھی نوٹس دیے گئے ہیں، اور آنے والے کل کے اندر ایک اور رکن اسمبلی بھی نیب کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا ایک عزت و تکریم اور وقار رہنا چاہیے، اور ادارے آزادانہ اور شفاف طریقے سے اگر پیش رفت کریں گے تو یقیناً ان کی ساکھ بحال ہوگی، لہٰذا نیب کی ساکھ کے حوالے سے عثمان بزدار کا کیس ایک ٹیسٹ کیس کی حیثیت رکھتا ہے۔ یقیناً سر، یقیناً جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے کل حکومت کے لیے بہت اہم دن ہے، اور یہ بڑی دلچسپ معاملہ ہے۔ GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کا ایک کیس ہے سپریم کورٹ میں، جو کہ پاکستان کی مختلف صنعتوں نے حکومتی ٹیکس کے حوالے سے جو خاص طور پہ لگایا گیا تھا گیس انفراسٹرکچر کے حوالے سے 400 ارب روپے کے قریب جمع کیے ہیں، جو کہ حکومت کے استعمال میں نہیں آئے، وہ سٹک ہیں۔ یہ معاملات سالوں ہائی کورٹس میں جمے رہے، پھر اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں پہنچ گئے، یہ فیصلہ آنا ہے، اور اس فیصلے کے نتیجے میں امکان یہ ہے، حکومت کو آسرا یہ ہے کہ اسے اگلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 200 سے 300 ارب روپے دستیاب ہو سکتے ہیں، جو کہ وہ ڈیولپمنٹ میں خرچ کر سکتی ہے۔ یہ چھکا ہو جائے گا ایک اور حکومت کے لیے اور عمران خان کے لیے اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا، مگر یہ کل کا دن بہت اہم ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ کل حکومت کے لیے، عمران خان حکومت کے لیے ایک بہت اہم دن ہے، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس سے متعلق کیس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ اس فیصلے کے حوالے سے 417 ارب روپے حکومتی سرچارج یا
اس کا جو فیس ہے وہ کلیدی صنعتوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیس کی سماعت کے دوران صنعتوں نے بھی اپنا مضبوط کیس پیش کیا۔ فروری میں جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ عمران خان حکومت نے پچھلے سال اگست میں گیس انفراسٹرکچر سرچارج ڈیولپمنٹ یعنی GIDC میں پھنسے ہوئے 417 ارب وصولی کے لیے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس جاری کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مختلف کمپنیز کی طرف سے عدالتوں سے اسٹے آرڈر حاصل کرنے کی وجہ سے یہ سینکڑوں اربوں روپے قومی خزانے میں نہیں آ رہے تھے، لہٰذا عدالت کے باہر تصفیہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس کے مطابق 208 ارب روپے یعنی آدھی رقم معاف کرنے کے بعد 3 ماہ میں ان کمپنیز کو 209 ارب روپے سرکاری خزانے میں جمع کرانے تھے۔ اس کے علاوہ یہ کمپنیز حکومت کے خلاف مختلف عدالتوں میں جو مقدمات دائر کیے گئے تھے انہیں واپس لینے تھے، مگر حکومت کے اس حوالے سے شدید تنقید کا حکومت کو سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد اس آرڈیننس کو وزیر اعظم عمران خان نے واپس لے لیا تھا۔ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا اور جہاں پر یہ معاملہ اس کی سماعت ہوئی تھی اور یہ فیصلہ پچھلے 6 ماہ سے محفوظ ہوا ہے۔ جو بھی چیز ہم کرنا چاہیں گے، جو حکومت کرنا چاہے گی GIDC کے معاملے میں، وہ مکمل طور پہ 3 بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ نمبر 1 کہ قانون اور لاز کے مطابق ہو ہر چیز۔ نمبر 2 کہ پاکستان کی پبلک کے فائدے میں ہو اور کسی اور انٹرسٹ کو سامنے نہیں رکھا جائے۔ اور نمبر 3 اتنی شفافیت سے ہر چیز کی جائے کہ جو بھی فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ مطمئن ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے اور سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ان تینوں چیزوں کے عین مطابق ہوگا اور ہمیں قبول ہوگا اور وہی ہمیں گائیڈ کرے گا۔ یہ جو 417 ارب روپے کی واجب الادا رقم ہے، اس میں کھاد بنانے والی جو فرٹیلائزر فیکٹریز ہیں ان کی 6 کمپنیوں کے ذمے 138 ارب روپے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ذمے 42 ارب روپے ہیں، IPPs کے پاس 7 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے پاکستان کی بڑی سیمنٹ انڈسٹریز کے پاس بھی تقریباً 7-8 ارب روپے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اس مد میں کے الیکٹرک کے ذمے 57 ارب روپے، CNG سیکٹر کے ذریعے 80 ارب روپے، اور پاکستان کی گیس فیکٹریز سے جو گیس کمپنیز ہیں ان کے حوالے سے تقریباً 78 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ یہ پورا معاملہ اتنا بہت اہم ہے، حکومت کو آسرا ہے، امید ہے اور خیال یہ ہے، اور ماہرین بھی سمجھتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں فوری طور پہ حکومت کے ہاتھ میں 100 سے 200 ارب روپے، یہ نہ جانے کتنے 100 ارب روپے حکومت کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال کل اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہر لحاظ سے بہت اہم یہ کیس ہے، اس کی تفصیلات حاصل کرتے ہیں اور اس کی جو معلومات ہے آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے نامور وزیر قانون دان جناب عابد زبیری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرمائیے گا، یہ بہت اہم معاملہ ہے، بہت بڑا حکومتی انٹرسٹ جو ہے داؤ پہ لگا ہوا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری بڑی کلیدی صنعتیں ہیں ان کے انٹرسٹ بھی اس پر داؤ میں ہے، لیکن بہرحال اب اس سے طویل سالوں پہ محیط معاملے کا فیصلہ آنے والا ہے۔ السلام علیکم، شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں کامران صاحب، یہ پہلی دفعہ آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا ضروری ہے کہ پہلی دفعہ یہ جو لا تھا یہ 2011 میں آیا، اس کا GIDC گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ چارج، اس کو چیلنج کیا گیا یہاں سندھ ہائی کورٹ میں، یہ پشاور ہائی کورٹ نے اس کو خلاف فیصلہ دیا، اس میں ہولڈ کیا کہ یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ فی ہے، اور اس کو منی بل کے تھرو انٹروڈیوس کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ غلط ہے۔ اور پھر اس پہ مختلف کو نے کہا کہ یہ آئین کے تضاد میں ہے، اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا، اس کی اپیلیں داخل کی گئیں سپریم کورٹ میں۔ پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑا ڈیٹیل 3 ممبر بینچ نے جسٹس ناصر الملک کی سربراہی کی بینچ میں فیصلہ آیا جس میں اس میں ہولڈ کیا گیا کہ یہ اللیگل ہے قانون۔ جب یہ فیصلہ ڈکلیئر کر دیا گیا GIDC 2011 کا قانون، تو گورنمنٹ نے اس کے بعد 2014 میں ایک آرڈیننس نکالا، اس آرڈیننس کے بعد پھر اس کو ایک GIDC 2015 کا ایکٹ نکالا۔ اچھا، اس میں ایک جو بات انہوں نے کی وہ ویلیڈیشن ہے کہ یہ ویلیڈیٹ اس قانون کو ویلیڈیٹ کر دیا گیا کہ جی جو پچھلے قانون کے تحت جو پیسے جمع ہوئے تھے، جمع ہونے ہیں، وہ بھی وہ صحیح ریکور ہوئے۔ اس چیز کو چیلنج کیا گیا سندھ ہائی کورٹ مختلف عدالتوں میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں کئی کیسز فائل ہوئے، اس میں سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شفیع صدیقی نے ایک بڑے ڈیٹیل جب ڈگری کی ہے سوٹ اور کہا کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی ہے، یہ GIDC 2015 کا تضاد ہے اس کا آئین کے ساتھ۔ پشاور ہائی کورٹ کی ایک ڈویژن بینچ نے اپ ہولڈ کیا اس کو،
اس کی اپیلیں گئیں سپریم کورٹ میں اور اس کے اندر مختلف انڈسٹریز نے اپیل کی. سندھ ہائی کورٹ کے کچھ فیصلے تھے, ان کی یہاں اپیل ایک کیس میں ہوئی, باقی حکومت نے اپیل ہی نہیں کی سندھ ہائی کورٹ میں اس سنگل جج کے فیصلے کے خلاف. تو اس میں لوگ کچھ انٹروینر داخل ہوئے اس کے اندر کیس میں, اور پھر اس پہ سنوائی ہوئی. اور اس پہ تو اس کے اندر موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے کل, کہ یہ آیا ٹیکس ہے یا فی ہے. کیونکہ دیکھیے پہلے GIDC 2011 میں سپریم کورٹ اپنا حکم صادر کر چکی ہے, یہ فی ہے. اب گورنمنٹ نے اس کو دونوں ایوانوں سے پاس کرایا ایکٹ کے فارم میں, تو اب ان کا کہنا ہے کہ فی ہے. لیکن ہم جو کنٹینشن وہاں تھی پیرنٹس کی طرف سے, جو انڈسٹریز کی طرف سے اور مختلف لوگوں کی طرف سے, ان کی یہ تھی کہ یہ بیسکلی ایک ٹیکس ہے, اور یہ ٹیکس اور نیچرل گیس ہو نہیں سکتا. یہ ان کی بات کی. پھر اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی سامنے آئیں. جو حکومت کے مختلف لوگوں بلائے گئے, ان سے اب دیکھیے یہ جو ٹیکس لگا تھا اس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ انفراسٹرکچر ٹیکس تھا فار ایران پاکستان گیس پائپ لائن, ٹاپی جو تاجکستان وغیرہ سے افغانستان کے ہوتے ہوئے پاکستان آئی, اور LNG پروجیکٹ کی. حکومت کے لوگوں کو بلایا گیا, اس معزز عدالت نے بلایا, ان سے پوچھا کہ اس پہ کیا پروگریس ہے. انہوں نے کہا ایران پاکستان لائن تو بنی نہیں. پھر ٹاپی کے لیے آپ نے کیا کام کیا, اور آپ کو اپنا جو حصہ کام کرنا تھا, تو انہوں نے کورٹ میں ایڈمٹ کیا حکومت کی جو سیکٹریز تھے کہ جی اس کے اندر ہم نے آج تک پاکستان میں جو پائپ لائن ڈال دی تھی وہ ڈالی نہیں گئی ہے. تو انہوں نے کہا جو یہ پیسہ اتنا جمع ہوا اس کا کیا ہوا, اس کا کیا کام ہے, تو کیا کیا صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ in any case یہ جو لاک ہوا پیسہ ہے, جو کہ پتہ ہے کہ 400 ارب روپے سے زیادہ ہے, یہ کل ان لاک تو ہو جائے گا نا. مطلب چاہے وہ صنعتوں کے پاس رہے, وہ اس کو استعمال کر سکے, حکومت کے حصے کا حکومت کے پاس آ جائے, لیکن اتنا بڑا سینکڑوں اربوں روپے کا یہ سرمایہ لاک ہوا ہے, یہ کل ان لاک تو ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیے اس میں پھر بھی اگر یہ کورٹ ہولڈ کرتی ہے یہ فی ہے اور یہ صحیح طرح سے قانون آئین کے ساتھ بنا ہے, تو یہ پیسہ جو ہے یہ صرف جس مقصد کے لیے لیا گیا. کیونکہ دیکھیں فی جو ہوتی ہے, فی لی جاتی ہے سروس کے لیے. یہاں انہوں نے فی اگر اس کو ڈکلیئر کرتی ہے آنریبل سپریم کورٹ فی, اور کہتی ہے یہ آئین کے مطابق ہے یہ قانون, تو اس کو اس فی کو جو استعمال کرنا ہوگا انہی پروجیکٹس کے لیے کرنا ہوگا, وہ کسی اور چیز میں استعمال نہیں کر سکیں گے. کورٹ اب یہ دیکھتے ہیں کورٹ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. ویسے انہی پروجیکٹس کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں, تو اگر ہم اس کو براڈ معنوں میں دیکھیں, زبیر صاحب فرمائیے گا, تو ہم انرجی سیکٹر میں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ گیس پائپ لائن سے منسلک تھا, تو وہ انرجی سیکٹر تو کم و بیش اس سے جڑا ہوا ہی معاملہ ہے نا. بالکل جڑا ہوا معاملہ ضرور ہے, لیکن اس کے اندر یہ جو لا ہے وہ اسپیسیفائی کرتا ہے کہ دیکھیے ٹاپی ایران پاکستان گیس پائپ لائن LNG پروجیکٹس وہ ڈیفائنڈ ہیں, اور کچھ اور یہ پروجیکٹ وہ ایکسپلین کرنا ہوگا کہ مطلب کہ یہ ایک خاص سروس دیں گے. اس میں ایک اور چیز بھی تھی کہ ویدر کورٹ ہولڈ کرتی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی فیس جو دی جاتی ہے وہ آپ کو سروس اسی وقت دیتا ہے کورٹ, تو فیس لی جاتی ہے کوئی حکومت آپ کو دے. یہاں تو ایک پروسپیکٹیو سروس کے لیے دی جا رہی, تو اس پہ بھی اب دیکھنا ہے کہ کورٹ کیا حکم صادر فرماتی ہے کل, کہ کیا کہ کمپنیز نے پیسے لیے اپنے پاس رکھے, حکومت کو دیے نہیں, ان کو گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیا, اس پہ سود بھی کمایا, اور یعنی کہ وارے نیارے ہو گئے, اور یہ سارا معاملہ لاک پڑا ہے. یعنی کہ کمپنیز کے استعمال میں ہو رہا ہے, ان کو منافع تو ہو رہے ہیں جو کہ انہوں نے اس کو سودی انویسٹمنٹ کری اس پہ. سر دیکھیے اگر کورٹ اس کے اندر ایک ویلیڈیشن کلوز بھی جو میں نے پہلے فرمایا کہ اس کو پرانی جو ریکوریز ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرے گی کورٹ. اگر کورٹ نے ویلیڈیٹ کر دیا تو یہ جتنا پیسہ جو آپ کہہ رہے لاک پڑا ہوا ہے یہ کمپنیوں کے پاس پڑا ہے, تو ان کو دینا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کورٹ کیا حکم صادر فرماتی ہے. جو پیسہ ان کمپنیوں نے جو انہوں نے ریکور کیا اور آگے گورنمنٹ کو نہیں دیا کیونکہ سٹیز ہو گئے یا مختلف لیگل پروسیڈنگز ہو گئیں, اس کے بعد اس پیسے کا کس طرح سے ریکوری ہوگی. اب یہ ججمنٹ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ سے دی جائے گی یا پروسپیکٹ 2015 آنورڈ ہوگی یا پہلے ہوگی. کیونکہ اگر 2015 آنورڈ ہے وہ دیکھنا ہوگا کتنا پیسہ ریکور ہوگا, کیونکہ ٹیکس تو لگا تو 2011 میں, یہ جس کو بعد میں ڈکلیئر کیا گیا ہے فی ہے, تو پیسہ تو اس وقت سے. عابد زبیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کل کا دن بہت اہم ہے حکومت کے لیے, سینکڑوں ارب روپے اس کے ہاتھ میں آ سکتے ہیں. آسلہ تو ہے بہت بڑا, اور اگر آ گئے تو پھر یقیناً پھر اس کا استعمال کس طرح سے ہوگا, بہرحال پاکستان کا فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ سے. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.